ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حضرات کی وقار، محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی دل میں جذبات اور خواہشات کا طوفان رکھا ہے. جذبات خواہشات کو پروان چڑھاتے ہیں اور خواہشات جذبات کی مدد کر کے جذبات کو سوچوں کے دھارے کے اندر ڈال دیتی ہیں. انسان کی سوچ، اس کے تصورات اور تخیلات جب کسی ایک چیز کے گرد گھومنا شروع ہو جائیں تو یہی تصور، یہی تخیل انسان کے لفظوں کی ڈھال کے اندر آ جاتا ہے. جب یہ لفظ بنتے ہیں تو یہ منہ سے نکل کر عمل کا سوال کرتے ہیں، اور جب انسان کے لفظ اس کا عمل بن جائیں تو عمل انسان کا کردار بن کر پورے معاشرے میں اس کی پہچان بن جاتا ہے. اور انسان کی پہچان، معاشرے میں اس کا مقام اور مرتبہ اگر یہ کردار کے اعتبار سے پوری شرافت والا ہو، دیانت اور صداقت پر مبنی ہو، تو ایسا کردار رہتی دنیا تک یاد رکھا جاتا ہے. اور اگر کریکٹر میں، کردار میں صداقت نام کی چیز نہ ہو، شرافت سے عاری ہو، دوسرے لفظوں میں کردار میں جھول آ جائے تو انسان پورے معاشرے کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. انسانی معاشرت، انسان کا معاشرے میں رہنا، یہ کن کن اقدار پر بنیاد رکھتا ہے. اور آج کے جوان اور کسی بھی گھر کے سربراہ کی جو اہم ترین ذمہ داریاں ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے انسان کے کردار کا قوی ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس کردار کے اندر جھول آ جائے، کہیں اس کردار کے اوپر داغ لگ جائے، یا کہیں کوئی اس کے اوپر انگلی کھڑی کر دے، یاد رکھیے کردار کے اوپر شریعت اسلامیہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتی اور دنیا بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. ہاں، جو اپنے کردار کے متعلق اندھا ہو جائے، جس کو فکر ہی نہ ہو کہ لوگ میری اس حرکت کو دیکھ کر کیا کہیں گے اور اللہ الرحمن کی نظر میں میری کیا وقت رہ جائے گی،
ایسے شخص کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی فرامین ہم اپنی پچھلی ملاقات میں پڑھ چکے ہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ کے اندر حیا باقی نہ رہے تو جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کر گزریں، کیونکہ آپ کا اندر مر چکا ہے۔ شریعت اسلامیہ جہاں عبادات پر مکمل بحث کرتی ہے، قرآن کریم کو لے کر پوری دنیا کے اندر یہ واویلا کیا جاتا ہے انسانیت نماز سے دور ہے، دین سے دور ہے، زکوٰۃ سے دور ہے، عبادات سے دور ہے، اطاعت رسول سے دور ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ ساری برائیاں، یہ ساری کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں، ان کا سدباب کرنے کے لیے علماء کرام اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن جن غلطیوں کی نشاندہی کر کے ایک معاشرے کو معاشرے کی تعریف پر لے کر کے آنا ہے اور اللہ کی نظر میں انسان کو بندہ بنانا ہے، اور بندے کو بندہ بنا کر جو اپنی بات کی لاج رکھنے والا ہو، جو معاشرے میں رہنے کی قیمت چکانے والا ہو، جس قیمت کو دینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری زندگی اپنی لگے رہے اور یہی کہتے رہے کہ جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انسانی زندگی، انسانی معاشرت، یہ انسان جتنا مرضی کسی سے بھاگ لے، یہ دوسروں کا محتاج رہے گا، یہ گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو، یہ معاشرے کے اندر ہو یا معاشرے کا حصہ نہ بننے کی کوشش کرے، انسان اکیلا رہ ہی نہیں سکتا، یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ انسانی معاشرے کو اللہ الرحمن نے قرآن کریم کے اندر جس قدر تفصیل سے خاندان کے مسائل کو ذکر کیا ہے، کھول کھول کر جو مسئلے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور اس پر بھی مستزاد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ایک طرف اور 23 سالہ نبوی زندگی، ان پورے 63 سالوں کے اندر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کا وہ ایسا اعلیٰ درجہ انسانیت کو دیا ہے کہ آج بھی اگر ان اصول اور قوانین کو دیکھا جائے تو پھر گھر گھر جنت بن جاتے ہیں، گھروں کے اندر جہنم نہیں بنتی۔ یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہماری اپنی خامی ہے، ہماری اپنی غلطی ہے کہ جتنا ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی انسانی زندگی کے اندر سکون ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کو لے لیجئے، کسی بھی قوم کو لے لیں، کسی فرد کو لے لیں، کسی معاشرے کو لے لیں، وہاں پر قانون آپ کو ملے گا، قانون آپ کے سامنے رہے گا، اور قانون کی بنیاد کیا ہے؟ انسان سکون میں رہے گا۔ آپ کسی دور پڑے گرے پڑے بندے کو دیکھ لیں، وہ بھی کہے گا یار مجھے سکون چاہیے۔ آپ کسی امیر ترین بندے سے رابطہ کر لیں، اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ مجھے سکون چاہیے۔ یعنی سکون انسان کی اصل تمنا ہے۔ اور میرا بھائی یاد رکھیے، انسان جب سکون حاصل کرنے کے لیے تگودو کرتا ہے، اس کے سامنے بے شمار راستے آ جاتے ہیں۔ کوئی اس کو کہتا ہے اپنے کانوں کے سکون کے لیے موسیقی کا سہارا لو، کوئی آنکھوں کے سکون کے لیے فلموں کا سہارا دیتا نظر آتا ہے، اور کوئی کہتا ہے جسمانی سکون حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی قیمت ادا کرو اور جسمانی سکون حاصل کر لو، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے پورے جسم کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ اور یہ راستہ اختیار کر لو، تمہیں جسم کا سکون مل جائے گا۔ لیکن اللہ کی قسم ہے کہ جس شخص نے بھی ان راستوں میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کیا، وہ بجائے یہ کہ سکون حاصل کرتا، الٹا اس کی زندگی مزید تباہ ہوتی چلی گئی۔ کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عبادات کے اوپر بحث کرتا ہے، اسلام صرف پرائیویٹ لائف کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اسلام تو کہتا ہے صرف اجتماعیت ہو، لوگوں کی پبلک زندگی ہو، لوگ مسجد میں ہیں، درس و دروس ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن خوانیاں کی چلی جا رہی ہیں، صرف یہی دین ہے، اس کے علاوہ دین کچھ ہے ہی نہیں۔
لیکن اللہ کی قسم جب ہم سورۃ النساء اور سورۃ النور کے مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی اسلام نہ صرف یہ کہ مسجد میں ہے بلکہ گھر کے آخری کونے تک جا کر پوری انسانیت کی تربیت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوں گے تو یوں گھر کے اندر جانے کا طریقہ آپ کا یہ ہے، گھر والوں سے ملنے کے انداز یہ ہونے چاہیے، بولنے کے رویے اس طرح کے، گھر کے اندر کھانا کھانے کا انداز یہ ہو، اور اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اس رویے کے ساتھ گھر سے باہر نکلیے۔ ان ساری چیزوں کا جب احاطہ اسلام کرتا ہے تو امریکہ کا ایک مشہور مصنف جس کی کتابیں مارکیٹ کے اندر بہت تیزی سے فروخت ہوتی ہیں، لوگ اس کی کتابیں کیوں لیتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ حسن معاشرت کی بات کرتا ہے، یہ لوگوں کے گھروں کو جنت بنانے کی بات کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اس بندے کے قلم کے اندر جو طاقت رکھی گئی ہے یہ بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے اصول و قوانین کو دیکھیے تو پورے گھر کے اندر سکون اور امن اور آشتی آ جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس شخص کے قلم کے اندر بڑی قوت ہے، اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ لگا اس نے سارے اصول اسلام سے لیے۔ اسلام نے جو معاشرت کا نظام سکھلایا ہے، میرا بھائی ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، ہم جتنا مرضی یہ کہتے رہیں کہ دین مسجد کی چار دیواری تک محدود ہے، ہم دین سے جتنا مرضی دور ہو جائیں، گھر کے اندر سکون کے سارے سامان اور آلات لا کر ہم رکھ لیں، اللہ کی قسم ہے کہ اس گھر کے اندر سکون نام کی چیز نہیں آ سکتی جب تک اس گھر والے کے بندے کو یہ بات سمجھ نہ آ جائے کہ انسان کے سکون کے لیے اللہ رب العزت نے جو سامان رکھا ہے، جب تک وہ گھر کے اندر موجود نہیں ہوگا، جب تک وہ میرے دل کے اندر موجود نہیں ہوگا، سکون نہیں آ سکتا۔ اور یہ قیمت، یہ کتنی بہترین قیمت ہے جو ادا کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کو ادا کر کے اپنے گھر کو جنت بنا لیتا ہے، اور جس نے ادا نہیں کرنی ہوتی وہ اس قیمت کو قیمت سمجھتا ہی نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنے بڑے کام میں کیسے کروں گا، اتنی زیادہ محنت میں کیسے کروں گا۔ اور یاد رکھیے یہ قیمت کوئی چکاتا ہے اور کبھی کبھی چکاتا ہے۔ وصال یار فقط آرزو نہیں ہونی چاہیے، انسان کی تمنا یہ ہونی چاہیے، یار میں گھر میں جاؤں تو مجھے سکون ملے، میں گھر کے اندر بیٹھوں تو مجھے سکون ملے۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تم میں سے جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سلامتی میں ہوتا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تم میں سے کوئی بندہ رات کو اپنے گھر میں رات بسر کرے، صبح اٹھے اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے، دنیا کا عظیم بادشاہ ہے یہ بندہ، پوری دنیا اس کے قدموں کے اندر رکھ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر کوئی آفت نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی آزمائش نہیں۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اعلیٰ، بہترین، خیر والا، اونچا بلند مقام والا، سب سے اعلیٰ وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ گھر کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی گئی؟ کیا صرف اس لیے کہ گھر کے اندر عبادت کی جاتی ہے، یا گھر کے اندر جو ہے بچے زیادہ ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر شفقت کی وجہ سے؟ ہر چیز نہیں، اس لیے کہ گھر ایک انسانی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، یہ ایک بنیادی اکائی ہے جہاں سے نسلوں نے نکلنا ہے، جہاں سے تربیت کے وہ عظیم لوگ نکلنے والے ہیں جنہوں نے بعد میں ابو بکر سے صدیق بننا ہے، عمر سے فاروق بننا ہے، جنہوں نے محمد بن قاسم کے کردار کو اپنانا ہے۔ اور اگر اسی گھر کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری کے کام نہیں کیے جاتے تو میرا بھائی معاملہ برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جتنا مرضی یہ کہتے رہے کہ انٹرٹینمنٹ کے سارے ہم نے آلات رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سکون کے سارے سامان ہیں، اللہ کی قسم جو یہ بندہ کہتا ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ رات کو نیند کی گولی لیے بغیر نہیں سوتا، نیند اس کو آتی ہی نہیں ہے، سکون نام کی چیز ہی زندگی سے ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی چیزیں بتلائی ہیں، سب سے پہلی بات ذہن کے اندر رکھیے، انسان اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتا ہے،
گھر کے اندر سکون لانا چاہتا ہے، اللہ کے لیے اپنے گھروں کے اندر دین کو داخل کرنا سیکھے۔ جتنا گھر کے اندر دین ہوگا، اور یہ چھوٹی چھوٹی سی تو باتیں ہیں، ہم سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں، رات کو جب گھر جاتے ہیں ہمارا جوان یہ کہتا ہے آج کا خامن، اس کی طرف سے یہ شکایت ملتی ہے یار میں گھر میں جاتا ہوں میری لڑائی ہو جاتی ہے، میری بیوی مجھے سیدھے منہ بلاتی نہیں ہے، میری پسند کا کھانا میرے سامنے نہیں ہوتا، یا میرے بچے جو ہے وہ اس حالت میں ہوتے ہیں اور گھر کی حالت پوری بگڑی ہوئی ہے۔ کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہم دین کی طرف دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنے بڑے بڑے لاؤ لشکر تیار کر کے پوری دنیا کے اندر بھیجتا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ جب وہ رپورٹ لیتا ہے تو کوئی بندہ اس کو کہتا ہے، اس کا شیطانی چیلا اٹھ کر کہ میں نے آج فلاں سے زنا کروایا، کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا، آج میں نے فلاں دو بندوں کی لڑائی کروائی، ٹھیک ہے تم نے بھی اچھا کیا، آج میں نے فلاں سے جھوٹ بلوایا، یار تم نے بھی اچھا کیا۔ ایک اور بولتا ہے، کہتا ہے آج میں نے میاں اور بیوی کی لڑائی کروائی، وہ اس کو اٹھا کر اپنے گلے لگاتا ہے، ہنی اللہ، اور تو ہی تو سب سے بہترین ہے کہ تو نے میاں بیوی کی لڑائی کروا دی، مسلم معاشرے کو تباہ کر کے آ گیا۔ شیطان نے کیوں کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں ساری انسانیت کو تباہ کروں گا۔ وہ کس طرح سے کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو، یہ شکایت جو نظر آتی ہے اس کا سدبات کس طرح سے کیا گیا ہے، جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو۔ شیطان جب یہ اللہ کے نام کو سن لیتا ہے تو اپنے ساتھیوں سے کیا کہتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ تمہارے لیے رات کا کھانا ہے نہ رات رہنے کی جگہ ہے، اس گھر کے اندر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جب شیطانی پنجے اس گھر کے اندر آ ہی نہیں سکتے تو کیسے ممکن ہے کہ میاں اور بیوی کی لڑائی ہو جائے؟ اور اگر بندہ اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل نہیں ہوتا، شیطان کیا کہتا ہے، تمہارے لیے رات بسر کرنے کا اہتمام بھی ہو گیا اور تمہارے لیے کھانے کا اہتمام بھی ہو گیا۔ اسی لیے تو کسی بندے کو کھانا نہیں پسند آتا اور کسی کو یہ نہیں اچھا لگتا کہ میرے گھر میں سکون نہیں ہے، اور انہی بنیادوں کی وجہ سے جب گھر تباہ ہونے پہ آتے ہیں، جب گھر ٹوٹنے پہ آتے ہیں تو پھر مسائل پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے ہو جائے، وہ اس طرح کرتی ہے، میں اس طرح کرتا ہوں۔ تو شریعت اسلامیہ اگلا رول یہ دیتی ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیوی ہے اور قَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، آپ کا اور آپ کی بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں، آپ ایک دوسرے کو دیکھ چکے ہیں، آپ ایک دوسرے کا ایسا لباس بن چکے ہیں جس لباس کو کبھی پھاڑا نہیں جا سکتا۔ ایون کہ میرا بھائی یاد رکھیے، اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، تب بھی کسی بندے کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ لوگوں میں اسباب طلاق بیان کرنا شروع کر دے کہ میری اپنی بیوی سے اس وجہ سے لڑائی تھی اور طلاق ہوئی۔ کیوں کرے کوئی بیان؟ بندے کی غیرت گوارا کرتی ہے، بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار وہ اس طرح کرتی تھی تو میں نے اس کو طلاق دی، اور عورت اس کو بھی یہی چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارا آپس کا معاملہ طلاق ہو گئی، نہیں نباہ ہو سکا، پھر کیا ہوا، تم لوگ کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اور اگر کوئی اس طرح سے بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس آئے اور بعد میں جب اپنے دوستوں میں جا کر بیٹھے تو اپنی بیوی کے محاسن بیان کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ گھر کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے میرا بھائی یاد رکھیے گا، میاں اور بیوی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، جب تک یہ آپس میں رہتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہیں، ان کی بات اگر لیک آؤٹ ہو جائے تو سمجھ لیجئے گھر کی بربادی شروع ہو جائے۔ کوئی تیسرا بندہ ہوتا کون ہے ان دونوں کے درمیان اپنی ٹانگ اڑانے والا؟ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ان کو حل کرنے دیجئے، اور غلطی میاں بیوی اس وقت کر لیتے ہیں جب تیسرے بندے کو خود انوالو کر لیتے ہیں، خود اس کو درمیان میں لے آتے ہیں، اور پھر خامن کو پمپ کرنے والے الگ ہوتے ہیں اور بیوی کو پمپ کرنے والے الگ ہوتے ہیں،
چھوڑو پرے اس کو دفع مارو، اس سے طلاق لے کر تم علیحدہ چلی جاؤ، دیکھنا تمہارے لیے کون سا رشتوں کی کمی ہے۔ اور مردوں کو یہ کہا جاتا ہے تمہارے لیے لڑکوں کی کوئی کمی ہے، لڑکیوں کی کوئی کمی ہے، اس کے لیے تو دیکھنا تمہارے لیے لائن لگی ہوئی ہے، تمہارے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، دیکھنا تمہارے ساتھ یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یأمرکم بالفحشاء، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو فحاشی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ شیطان کے ساتھی ہیں جو گھر کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اور شیطان کا اصل مطمع نظر ہی یہ ہے کہ جو تعلق اللہ کے نام پر بنا ہوا ہے اس کو توڑوا کر یہ عارضی تعلق بنائے جائے۔ بستر پر گزرے ہوئے 2 منٹ بدبودار لمحات یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت کیا ہے؟ جو ایک سے ہو، دائمی ہو، ہمیشہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اپنی بیوی کے اندر اگر کوئی بات بری لگتی ہے، کوئی خامی نظر آتی ہے، تو پھر کیا ہوا، وہ بھی تو انسان ہے، اللہ دیکھو اس کے اندر تمہارے لیے خیر کتنی رکھتا ہے۔ کوئی بندہ مکمل نہیں ہوتا، کسی بندے کے اندر کاملیت نہیں ہے، کوئی بھی اکمل نہیں ہے۔ اکمل صرف اللہ کی ذات ہے، مکمل صرف اللہ ہے، سبحان صرف وہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دودھ سے دھلی ہوئی ہو یا یہ دودھ سے دھلا ہوا ہو تو یہ میری بے وقوفی بھی ہے اور میری خام خیالی بھی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی بیوی ایسا خامن مل جائے۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ کا کسی کے ساتھ قسمت کا سکہ نکل آیا ہے، کہیں آپ کو جوڑ دیا گیا ہے، تو محسن بن کر، قلعہ بند ہو کر اپنی بیوی کو اور اپنے خامن کو مکمل تحفظ فراہم کریں۔ دیکھیں اللہ رب العزت آپ کے لیے کتنی بڑی خیر رکھ دیتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن بتلاتا ہے کہ اگر بیوی خراب ہو جائے، بیوی تنگ کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ معاشرہ یہ کہتا ہے تم مرد ہو، بیوی کو بت سے پکڑو اور گھر سے باہر نکال کرو، بیوی کو مارو، یہ کر دو وہ کر دو۔ لیکن شریعت کوئی راستہ دکھلاتی ہے، اور ایسا راستہ دکھلاتی ہے کہ ایک نبی کی بیوی نے جب ان کو تنگ کیا، سیدنا زکریا علیہ السلام کی بیوی جب ان کو تنگ کرتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا ہوگا کہ تم میرے گھر سے نکل جا، یا اس کو مارا ہوگا۔ اور بیوی بھی ایسی ہے جو بانجھ ہے، بڑھاپا ہے، چڑچڑی ہو گئی ہے، اور زکریا علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے کیونکہ تجھ سے بہتر وارث کوئی نہیں ہے، تو ہی بہترین وارث ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے اس کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور کیا کیا؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی بیوی کی اصلاح بھی کر دی۔ کیوں کر دی؟ اس لیے کہ زکریا نے دعا کی تھی۔ آج تک جس بندے کی بیوی اس کو تنگ کرتی ہے، اس نے کبھی اس کے لیے دعا کی ہو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور اگر کسی عورت نے یہ دعا کی ہو کہ میرا بندہ اس طرح کا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کی اصلاح کر دے، میرا بھائی کہیں پر ٹانکا اگر غلط جڑ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس کو توڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے اگر بنایا ایسے دیا ہے، جوڑ یہاں پر رکھ دیا ہے، تو پھر حق یہ بنتا ہے دونوں میں سے جس کا جھکاؤ دین کی طرف ہے وہ دوسرے کو جنت کے اندر ساتھ لے جانے والا بنے۔ کیونکہ محبت کی آخری دلیل یہ ہوتی ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے فکر کرتے ہیں؟ رات کو جب سیدہ عائشہ سوئی ہوئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو تہجد کے وقت جگاتے ہیں، عائشہ اٹھی اور بطر ادا کر دی۔ یہ محبت کے انداز ہے، اور اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھر کی مثال دی ہے۔ اور یہ وہ گھر ہیں جن کی چھتیں کھجوروں کے پتوں کی ہیں، کچی دیواریں ہیں،
لیکن ان کچی دیواروں میں بھی جنت کی ہواؤں کا مزہ لینے والے صحابہ، جنہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے اچھے انداز میں رویے بنائے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیوی عائشہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھی اور لوگ اپنی بیویوں کو پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ سمجھا کرتے تھے، لیکن میرے خاوند کی مجھ سے محبت کیا تھی، جہاں پر منہ لگا کر میں پانی پیتی اللہ کے رسول وہاں پر منہ لگا کر پانی پیتے، جہاں سے میں ہڈی سے گوشت کھاتی اللہ کے رسول وہاں سے کھاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزید تعلیم دیتے ہیں کہ جس گھر کو آپ جنت بنانا چاہتے ہیں، مثل البیت الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، اس گھر کی مثال جہاں دینی باتیں ہوتی ہیں، جہاں دین کے نام پر ساری بنیاد رکھی جاتی ہے، جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، جہاں تعلق دین کی بنیاد پر رہتا ہے، اور جس جگہ پر اولاد کی تربیت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، جہاں بیوی کے ساتھ تعلق اللہ کے لیے رکھا ہوتا ہے اور بیوی اپنے خامن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کر گزرتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر ربہ، ایسا گھر جس کے ہر عمل میں، ہر اقدام میں اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے، اور جس گھر میں اللہ کو یاد نہیں رکھا جاتا، ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ ہو۔ ہم اکثر شکایت کرتے نظر آتے ہیں جی گھر کے اندر جو ہے وہ جنات کا دور ہے، لڑائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس لیے کہ ہم دین کا اہتمام نہیں کرتے۔ گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھی جاتی، گھر سے نکلتے وقت کی دعا نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے، اور نماز کا اہتمام اس پہ تو ہم اس قدر پکے ہو گئے کہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنی ہے، عشاء کی 17 پڑھنی ہے، ظہر کی 12 پڑھنی ہے، مسجد میں ہی پڑھ کے جانی ہے۔ شریعت میں کہیں پر نہیں لکھا کہ آپ نے سنتیں گھر کے مسجد کے اندر ادا کرنی، شریعت میں کہیں نہیں لکھا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ افضل الصلاۃ، سب سے بہترین نماز وہ فرض نماز، اور اس کے بعد سب سے بہترین نماز وہ نماز ہے جو بندہ اپنے گھر میں جا کر ادا کرتا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ گھر کے اندر جو شیطانی آفتیں ہیں وہ خود بخود دور ہوتی چلی جائیں، اور صحابہ کرام مسجد کے اندر سنتیں ادا کیا ہی نہیں کرتے، وہ اپنے گھروں میں جا کر اپنے نوافل ادا کرتے تھے تاکہ اولاد کی تربیت ہو، بیوی کی تربیت ہو، اور خود اپنی تربیت ہو۔ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی قسم کتنے ہی کمرے فارغ پڑے ہوتے ہیں، کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک کمرے کے اندر صفیں بچھا دی جائیں؟ کوئی مہمان عورت آ جاتی ہے، کوئی ویسے آ جاتا ہے، ہم رمضان میں وہاں تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں، ہم اپنی نفلی نماز وہاں ادا کر سکتے ہیں، ہم تہجد کا اہتمام وہاں پر کر سکتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے گھر ہیں جہاں پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، اور اللہ کی قسم وہ گھر نہیں جنت کے گہوارے۔ اللہ رب العزت برکتیں نازل کر دیتا ہے، اور گھر کے اندر جب کبھی لڑائی ہو جاتی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے رسول کو جب کوئی معاملہ پریشان کرتا آپ جلدی سے نماز ادا کرنا شروع کر دیتے۔ تو میرا بھائی گھر کی فکر کیجیے، اور گھر کے اندر داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دوسری چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل البیت بدا بالسواک، اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے مسواک کرتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور اس کا منہ صاف ستھرا ہو جائے، اس کے منہ سے نہ جھوٹ نکلے، نہ غیبت نکلے، نہ گالی نکلے، نہ کسی کی دل آزاری کے الفاظ نکلیں، وہ کیا کرے؟ وہ مسواک کیا کرے۔ جب وہ مسواک کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کی طہارت کا ذریعہ ہے، اور منہ کی طہارت کیا صرف یہی ہے کہ دانت صاف کیے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ منہ کی طہارت یہ ہے کہ منہ کے اور زبان کے سارے گناہوں سے بچا جائے، اور یہ کر کے دیکھیے اللہ رب العزت آپ کے لیے کتنی آسانیاں کرتا ہے،
اور یاد رکھیے جس گھر کو آپ جنت بنانا چاہتے ہیں اس گھر میں جب تک آپ برداشت اور صبر کے ساتھ رہیں گے اللہ رب العزت اس گھر کو آپ کے لیے جنت ضرور بھی ضرور بنائے گا، کیونکہ صبر کا پھل اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ رب کا ساتھ ہوتا ہے، اور رب کے ساتھ سے بڑھ کر ایک بندے کو کسی اور چیز کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کا ہم ناصر و وما توفیق اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ وقت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ وقت ہر کسی کا اچھا نہیں ہوتا اور ہر کسی کا برا بھی نہیں ہوتا۔ شریعت نے کچھ اوقات ایسے بتلائے ہیں جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہر رات کا آخری حصہ جس میں اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آتے ہیں، نماز کے بعد کا وقت بہت فضیلت والا ہے۔ ہر وقت کے اندر کوئی نہ کوئی فضیلت بھی ہوتی ہے اور ہر بندہ اپنے اعتبار سے اس وقت کو اپنے لیے اچھا بھی بنا سکتا ہے اور برا بھی بنا سکتا ہے۔ اس کی یوں مثال سمجھنے کہ ایک بندہ جیل کے اندر آج قید ہو کر آیا ہے، اس کے لیے وہ وقت برا ہے، اور ایک وہ ہے جو آج جیلر بن کر آیا، اس کے لیے وہ وقت اچھا ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا وقت، لیکن وہ اوقات جن کو شریعت مقرر کر دے کہ یہ فضیلت والے وقت ہیں، ہمیں ان اوقات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ ایسے اوقات گھڑ دیے ہیں جن کا شریعت میں ثبوت نہیں ملتا۔ آنے والے ایام میں شب برات کے نام سے ایک رات آنے والی ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی بہترین اور جلیل القدر رات ہے۔ یاد رکھیے اس رات کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ایک بھی ثبوت نہیں ملتا۔ جتنی بھی روایات اس کے متعلق آتی ہیں ساری کی ساری ضعیف، ساری کی ساری منگھڑت، اور جو یہ اعمال بیان کیے جاتے ہیں کہ اس دن روحیں آتی ہیں، روحوں کا ملاپ ہوتا ہے اور اس دن کا روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں منگھڑت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت ملتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ذکر کر دیتے۔ لہٰذا سوشل میڈیا پر ہو یا کسی بھی جگہ پر اگر آپ کو ایسی روایات سننے میں یا دیکھنے میں ملتی ہیں تو آنکھیں بند کر کے ان کو ڈیلیٹ کر دیجیے، کیونکہ ان کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ اگر کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو وہ جمعے کے بعد مجھ سے مل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔